أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين المظلوم الشهيد الذي ناحت وبكت له الأرض والسماء والطيور في الفضاء والوحوش في الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأنام مولانا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھیں روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جبریل امین نازل ہوئے اللہ کا یہ پیغام لے کر کہ رسول آپ اپنے اصحاب کے سامنے فضائل علی بیان کریں اور اصحاب سے کہیے کہ ان فضیلتوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور جو بھی فضائل علی سے راضی ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی رسول کے جانشین ہیں، بلکہ یوں کہوں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، لہذا آپ نے بھی واقعہ کربلا سے 2 برس پہلے سن 58 ہجری میں حج کے موقع پر لوگوں کو جمع کیا، سب سے کہا کہ آپ حج پر آئیے، اور حج پہ آنے کے بعد جو انداز پیغمبر کا تھا وہی انداز امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ چاہتے تو مدینے میں لوگوں کو جمع کر کے اپنے نانا کی قبر کی زیارت کی دعوت دے کر لوگوں کو جمع کر کے یہ خطبہ دے سکتے تھے جو منی میں آپ نے خطبہ دیا ہے، یا اسی کا متن لکھ کر عالم اسلام میں بھیج دیتے، لیکن شاید کوئی یہ کہتا کہ ہم تک یہ خط نہیں پہنچا، کوئی کہتا کہ ہم تک یہ خط نہیں پہنچا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انکار ہوا ہے، خود کربلا میں بھی انکار ہوا ہے۔ جو لشکر عمر ابن سعد میں تھے ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، اور جب خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام سے وہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ امام نے کہا تمہارے خطوط ہیں؟ کہا میں یہ سب نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ خود دستخط کر کے خط بھیجا، امام کو بلایا تو خط کا جواب یہ ہوتا کہ ہم تک نہیں پہنچا۔ مدینے بلاتے تو کہہ دیتے کہ ہم نے نہیں سنا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام،
ہم نے نہیں سنا۔ تو جو نظریہ، جو معیار اللہ اور رسول نے ولایت امیر المومنین کے لیے غدیر کا انتخاب کیا کہ لوگ پہلے حج پہ آئیں تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم سن نہیں پائے یا ہم دیکھ نہیں پائے، ہم مریض تھے، ہم بوڑھے ہو گئے تھے، لہذا ہمیں نہیں پتا تھا۔ اللہ نے کہا پہلے انہیں حج پہ بلاؤ، تاکہ حج کا مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ صحت و سالم ہیں۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح و سالم ہیں، یعنی ان کو دکھتا بھی ہے، ان کو سنتا بھی، یہ سن بھی لیتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حج پہ بلاؤ، آئے حج پر۔ جب حج پہ مسلمان آیا اس وقت حکم پروردگار سے رسول اللہ نے کہا، مولا علی کا ہاتھ تھام کے من کن تو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کے نواسے نے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین ابن علی نے بھی وہی سیرت اپنائی، وہی سیرت اپنائی جو رسول اللہ کی سیرت تھی۔ اگرچہ مدینے سے نکلتے وقت واقعہ کربلا کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا وَأَسِيرَ بِالسِّيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، ہم رسول اللہ کی سیرت پہ چلیں گے، یعنی رسول اللہ کی سیرت پر بعد میں یعنی چلے پہلے، اعلان بعد میں کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرو، اصحاب کو جمع کرو، فضائل علی کو بیان کرو اور ان سے کہو کہ اسے محفوظ کر لے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔ کہا رسول امام حسین علیہ السلام نے بھی 58 ہجری میں لوگوں کو حج کے پہ بلایا، اور جب حج کے اوپر آئے ہیں، حج کر لیا تو میدان منا میں بلایا۔ میدان منا میں کہا وہ غدیر کا میدان تھا، یہ منا کا میدان ہے، وہ غدیر کا میدان تھا، یہ منا کا میدان ہے۔ وہاں نانا نے خطبہ دیا تھا، یہاں نواسہ خطبہ دے رہا ہے، لیکن نانا اور نواسے کا خطبہ زمان و مکان کے حوالے سے الگ الگ ہے، زمانہ الگ ہے، مکان الگ ہے۔ وہ سن 10 ہجری کا خطبہ تھا، یہ سن 58 ہجری کا خطبہ ہے۔ وہ میدان غدیر کا خطبہ تھا، یہ میدان منا کا خطبہ ہے، لیکن بات وہی ہے۔ وہاں بھی فضائل علی تھا، یہاں بھی فضائل علی ہے۔ وہاں بھی حاجیوں کو بلایا، یہاں بھی حاجیوں کو بلایا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والا۔ وہاں بھی حاجیوں کو بلایا اور یہاں پہ بھی حاجیوں کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حاجیوں کو بلایا اور حاجیوں کو بلانے کے بعد ان کے سامنے خطبہ پیش کیا، حکومت کے مظالم کو بیان کیا حاکم شام کے، اور اس کے بعد 3 حصے جو میں نے بیان کیا۔ پہلا حصہ خطبے کا فضائل امیر المومنین، اور وہی بات ہے کہ وہ اپنی جانب سے، کیونکہ جو امام ہوتے ہیں قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام جانشین رسول ہوتا ہے، امام جانشین پیغمبر ہوتا ہے، امام اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا ہے، امام ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہدایت کیسے کرے گا؟ قرآن نے کہا یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرے گا، یعنی جو اللہ کہے گا وہ بیان کرے گا، جو رسول کہے گا وہ بیان کرے گا۔ تو جو رسول نے میدان غدیر میں کہا تھا اسی کو امام حسین علیہ السلام نے میدان منا میں کہا، تاکہ لوگ جان لیں کہ فضائل علی زمانے کے حساب سے جو لوگ بھول گئے ہیں ان کو یاد دلا دیا جائے۔
ان کو یاد دلا دیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ معصوم کا قول ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہیں۔ ان کا کوئی کام ایسا نہیں کہ ابھی کچھ کہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بیان بدل جائے، کہہ دیں کہ وہ فلاں نے خبر غلط دے دی، غلط فہمی ہو گئی تھی، لہذا یہ امام ہیں، معصوم ہیں۔ معصومین کے قول میں عصمت کے حصار میں ان کی زبان ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، عصمت کے حصار میں ہوتی ہے۔ یہ کسی کی تعریف بھی کریں گے، امام کی معرفت ضروری ہے، اور جب تک انسان امام کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا تب تک ان کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ معصوم کا کلام اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ معصوم نے فرط محبت سے کسی سے خوش ہوئے تو اس کی تعریف کے پل باندھ دیے، اور کسی سے ناراض ہو گئے تو ساری مذمتیں کر ڈالی، اس کی جو عیوب اس میں نہیں تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ معصوم کیا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ معصوم وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، حوض علمیہ قم کے استاد، نامور استاد اور مفسر قرآن، متکلم عصر، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ معصوم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جو معصوم کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، جو کلمات، اس کے اعتبار میں اور قرآن کی آیتوں کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر تقیہ نہیں، یعنی جو اعتبار، جو اہمیت قرآن کریم کی آیتوں کی ہے، وہی اہمیت معصوم کے قول کی ہے۔ معصوم وہی کہے گا جو اللہ کہے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں وہی ہیں جو اللہ نے کہی ہیں۔ جس طرح سے قرآن لا ریب ہے، اسی طرح سے معصوم کا کلام بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ معصوم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا ہے، اور جس طرح سے رسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کچھ لوگوں نے آ کے کہا، رسول کے چچا نے آ کے کہا، یا رسول اللہ آپ نے سب کے گھر کے دروازے بند کروا دیے مسجد میں، اور علی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو اجازت دے دی، میں چچا ہوں، میرے گھر کا دروازہ بند کرا دیا، علی ہمارے سامنے بچے ہیں، ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کے گھر کا دروازہ کھلوایا ہے، نہ کسی کا بند کروایا ہے، نہ میں نے کسی کے گھر کا دروازہ کھولا ہے، نہ کسی کے گھر کا دروازہ بند کرایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ رسول امام حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ جانشین پیغمبر ہیں، ان کے اندر بھی وہی چیز ہوگی جو رسول اللہ کے اندر ہے، ان کا بھی معیار وہی ہوگا جو رسول اللہ کا معیار ہے۔ جس طرح سے رسول بغیر وحی پروردگار کے کلام نہیں کرتا ہے، جیسے رسول بغیر مرضی معبود کے کوئی بات اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہے، ویسے ہی امام بھی اپنی زبان پر کوئی بات نہیں لے کر آئیں گے۔ امام کا اگر تعریف کریں گے کسی کی تو اس لیے تعریف کریں گے کیونکہ وہ قابل تعریف ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منی میں ممبر کا نصاب بتا دیا، سلیبس بتا دیا ممبر کا، کہ ممبر سے کیا بیان ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ممبر سے کیا بیان ہو، ممبر سے کیا بیان ہونا چاہیے؟ بھائی ممبر سے کیا بیان ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کربلا نے ہمیں یہ دیا، بھائی آپ اپنی سمجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، معمار کربلا جو کہے گا وہ مقصد کربلا ہوگا۔ اسی طریقے سے ممبر آپ اپنی جانب سے، آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ کہیے یہ بیان ہونا چاہیے۔ جس کی پراپرٹی ہے ممبر، ممبر حسین ہے، ممبر رسول ہے، جو رسول بیان کریں گے، جو حسین بیان کریں گے، وہی نصاب ممبر ہوگا۔
امام حسین علیہ السلام نے اسی منبر سے فضائل امیر المومنین بھی بیان کیے، اسی منبر سے حکومتوں کے مظالم بھی بیان کیے، اسی منبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بیان کیا، اسی منبر سے علماء کی ذمہ داری بھی بیان کی ہے۔ یہ منبر ہے۔ منبر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو ذاتی خواہشات پہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ نور ہیں امام حسین علیہ السلام۔ جو ہمارے 12 امام ہیں وہ ائمہ نور ہیں، ائمہ نار نہیں ہیں۔ ہمارے 12 امام ہادی ہیں، گمراہ کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے 2 اماموں کا ذکر کیا ہے، کچھ امام وہ ہیں جو انسانوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے، یعنی 12 امام، اور کچھ امام وہ ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جنت کی طرف وہ لے جائیں گے جو اللہ کی بات کو اپنی بات پر مقدم رکھیں گے، اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے۔ جہنم کی طرف وہ لے کے جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بھلے ہی وہ کہا ہو، رسول نے بھلے ہی اس چیز کو ایسے کہا ہو، لیکن میں اسے حرام کرتا ہوں، میں اسے ایسے نہیں ایسے کہتا ہوں۔ اللہ اور رسول، آپ سمجھے امام نور اور نار میں فرق کیا ہے؟ امام نور وہ ہے جو اللہ کی بات کو بیان کرتا ہے، امام نار وہ ہے جو اللہ اور رسول کی بات کو ہٹا کے اپنی بات بیان کرتا ہے۔ لہذا منبر کا مسئلہ یہ ہے، منبر کا مسئلہ ہے کہ منبر سے کیا بیان ہو۔ منبر سے فضائل امیر المومنین، منبر سے احکام شریعت، منبر سے امر بالمعروف، منبر سے حکومتوں کے مظالم، حاکم شام کے مظالم کو بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے منبر سے علماء کی ذمہ داری کو بیان کیا۔ منبر کسے کہتے ہیں؟ منبر کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ جو منبر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ منبر کو جس طرح سے وہ امام ہی نہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف نہ لے جائے، اسی طریقے سے وہ منبر ہی نہیں جس کے اوپر سے وہ نہ بیان کیا جائے جو اہل منبر چاہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب منبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہری ساخت، ظاہری شکل و صورت، بلکہ معصوم ہر اس چیز کو منبر کہتے ہیں جہاں سے حکم خدا بیان کیا جائے۔ اونٹ کے کجاوا ہو لیکن اگر سے وہاں سے حکم پروردگار بیان ہو تو وہ منبر ہے، لیکن اگر شام کا منبر جو منبر جیسا دکھے لیکن وہاں سے اللہ کی نافرمانی بیان ہو تو امام سجاد کہیں گے اے یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے اوپر جاؤں؟ اسے منبر کو منبر نہیں کہتے ہیں، ظاہری شکل و صورت کا نام منبر نہیں ہے، بلکہ منبر کا مطلب یہ ہے کہ منبر شکل و صورت سے نہیں بنتا ہے، منبر اپنے بیان سے بنتا ہے۔ منبر سے کیا بیان؟ منبر سے کیا بیان؟ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عزائے فاطمی کی بنیاد رکھی، آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی اپنے یہاں عزاداری کرتے تھے اپنے حسینیہ میں، جس طرح سے عام مرجع تقلید تھے، صاحب رسالہ سے لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، اور جس طرح سے جب تک بیمار نہیں ہوئے اور ڈاکٹر نے ان سے نہیں کہہ دیا آپ تھوڑا اہتمام کریے، اس وقت تک وہ عام مومنین کی طرح سے فرش پر دروازے کے پاس ایک کونے پہ بیٹھتے تھے۔ اور اس کے بعد خطیب کہتا ہے جو ان کے یہاں اس کا بیان ہے کہ آقا کی طبیعت نہیں صحیح ہے، وہ اپنے حسینیہ کے اپنے امام بارگاہ کے دروازے کے کونے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں نے چاہا کہ ان کے لیے دعا کرا دوں، میں نے چاہا کہ ان کے لیے دعا کرا دوں، جیسے ہی میں نے ان کا نام لینا چاہا نیچے سے آواز دی رہنے دو۔ کہا منبر ہے، یہاں سے علی کا ذکر کرو، یہاں سے فاطمہ کا ذکر کرو، یہاں سے حسن و حسین کا ذکر کرو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہی منبر تھا جس سے علی و فاطمہ حسن و حسین کی توہین کی گئی ہے 70 سال، 70,000 منبروں سے۔ یہ ہے کہ منبر کے کیا احترام ہے،
ہمارے مراجع کرام نے بتایا کہ ممبر سے وہ بیان کرو جو ائمہ نے کہا ہے، ممبر سے وہ بیان کرو جو اولیاء خدا نے کہا ہے، ممبر سے وہ بیان کرو کہ جو قرآن نے کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہے ممبر پہ، میدان منی میں، اور فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے چند فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ نے نصارے نجران کو مباہلے کی دعوت دی ہے تو کیا امیر المومنین اور ان کی زوجہ اور ان کے دونوں بیٹے، یہ نہیں کہا مجھے لے کے گئے تھے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ فرما سکتے تھے کہ مجھے لے کے گئے ہیں، میدان مباہلہ میں امام حسین بھی تو تھے، فرما سکتے تھے کہ مجھے بھی لے کے گئے ہیں، میں بھی گیا تھا میدان مباہلہ میں رسول کی آغوش میں تھا، میں آگے تھا، میں اپنے نانا کے ساتھ گیا تھا، ایک جانب میرے بڑے بھائی تھے امام حسن علیہ السلام، ایک جانب میں تھا، کہہ سکتے تھے، لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ جب نصارے نجران کو مباہلے کے لیے بلایا، اپنا نام نہیں لیا، اپنے بھائی کا نام نہیں لیا، اپنی والدہ کا نام نہیں لیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو لے کے گئے اور ان کی زوجہ کو لے کے گئے، ان کے بیٹوں کو لے کے گئے، کیا تم لوگ اس کی گواہی دو گے؟ مولا آپ اپنا نام کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ مولا جواب دیں گے، عجب نہیں مولا جواب دے، تمہیں نہیں معلوم ہماری فضیلت بھی علی کی فضیلت سے ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد حسین کو جو دنیا اپنا رہبر سمجھتی ہے، جو حریت کا رہبر سمجھتی ہے، یہ حسین کو جو فضیلت ملی ہے علی کی آغوش تربیت کا نتیجہ ہے، علی کی آغوش تربیت کا نتیجہ ہے، حسین ابن علی کو فضیلت ملی، لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں، اور پھر کہا کہ دیکھو وہاں پہ نفس رسول کہا، کیا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے نبی جب یہ نصارے نجران آپ سے حجت کریں، جدل کریں، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یعنی علم آنے کے بعد جب یہ لوگ آپ سے بحث کریں، مباحثہ کریں، نہ مانیں، جدل کریں، فقل تعالو، تو پھر آپ ان کو سے کہیے، فقل تو آپ کہیں، تعالو، بلاتے ہیں، ابنانا، ہم اپنے بچوں کو، وابناکم، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ونسانا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو بلاؤ۔ بیٹوں کی باری آئی تو امام حسن و حسین گئے، خواتین کی باری آئی تو جناب سیدہ کو لے کے گئے، یہ نفس کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ نفس کیا ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یہ نفس کیا ہے؟ یعنی نفس کسے کہتے ہیں؟ جان پیغمبر، جان رسالت، یعنی جان رسالت۔ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، اس دعائے ندبہ میں کیا ہے؟ یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یا علی لحمک لحمی و دمک دمی۔ یہی مسئلہ تھا اورنگزیب یا جہانگیر کے زمانے میں، جب یہ فیصلہ ہوا
کہ یہ ہوا کہ یہ جو آل محمد کے نام پہ صلوات پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے لیے تو آیت قرآنی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ امیر المومنین کے نام پہ کیوں صلوات پڑھتے ہیں؟ امیر المومنین کا نام نہیں ہے، وہاں لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی علی نہیں لکھا ہے، وعلی النبی نہیں لکھا ہے، نفس نبی نہیں لکھا ہے، پھر امیر المومنین کے نام پہ کیوں صلوات پڑھی جاتی ہے؟ اس وقت ایک شاعر نے کہا اگر لحمک لحمی حدیث نبوی ہے، اگر لحمک لحمی یعنی اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت، اگر لحمک لحمی حدیث نبوی ہے، بی صلی علی بغیر صلوات کے نام علی بے ادبی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اگر لحمک لحمی و دمک دمی، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والایمانو، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، نفس نبی کا مطلب ہے والایمانو، ایمان، رسول اللہ نے ایمان کی بات کی ہے، ایمان کی بات، والایمانو مخالط لحمک و دمک، ایمان تمہارے گوشت و خون میں مخلوط ہو گیا، دعائے ندبہ میں ہے والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالطا لحمی و دمی، جس طرح سے مجھ محمد مصطفیٰ کے گوشت و خون میں ایمان مخلوط ہے، اسی طریقے سے اے علی تمہارے بھی گوشت و خون میں ایمان مخلوط ہے۔ اب آپ سمجھے نفس نبی کون ہوگا؟ یعنی ایمان کی جس منزل پہ نبی ہوگا اسی منزل پہ علی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے حدیث پیغمبر، یہ ہے حدیث پیغمبر۔ لیکن بہرحال یہ مباہلے سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ کل، لیکن آج آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو، چھٹے امام نے فرمایا ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، اور ہم جو کربلا کی مجلسیں کر رہے ہیں ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونۂ عمل، ہمارے لیے رول ماڈل کربلا والے، اور ہمارا مستقبل ظہور امام زمانہ۔ ہمارا مستقبل ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا۔ جو امام نے فرمایا تو آخر کیسے کوئی زینت بن سکتا ہے امام؟ وہ بھی علی جیسا امام جس کا گوشت و خون ایمان سے ایسے ہی مخلوط ہے جیسے نبی کا گوشت و خون ایمان سے مخلوط ہے، جس نے خلافت کو زینت دی، جس نے منبر کو زینت دی، جس نے محراب کو زینت دی، جس نے عرش کو زینت دی، جس نے فرش کو زینت دی، جس نے علم کو زینت دی، جس نے عبادت کو زینت دی، تمام چیزوں کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ اس علی کی زینت کیسے کوئی بنے گا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے علی کو ایک بیٹی عطا کی، لوح محفوظ پر اللہ نے اس بیٹی کا نام زین ابن رکھا کہ یہ زینب ہے۔ جناب زینب نسوانی نمونہ عمل نہیں ہے کہ جناب زینب کی سیرت عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، انسانی نمونہ عمل ہیں، انسانی نمونہ عمل ہے، اور صرف جناب زینب نہیں بلکہ کربلا کی تمام خواتین۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تمام خواتین۔ ہاں عزیزوں، یہی زینب جن سے منسوب یہ تاریخ ہے،
یہ زینب ہے جن سے یہ منسوب، یہ تاریخ ہے۔ مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، بے پردگی زینب شامل ہے شہادت۔ یہ بیوی جو اپنے باپ کی سینہ تھی، یہ بیوی جو خدیجہ کردار ہے، یہ بیوی جو سیرت فاطمہ زہرا ہے، یہ بیوی جس نے اپنے 2 بیٹے نہیں بلکہ 2 نسلیں اسلام پر قربان کی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کسی نے کہا آقا، کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا آقا آپ کربلا کے کس مصائب پہ سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں؟ جناب علی اکبر کی شہادت پہ کہا نہیں، اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی گریہ کرتے۔ جناب عباس کی شہادت پہ کہا وہ بھی گریہ کرتے اگر وہ ہوتے۔ کس مصیبت پہ؟ کہا بے پردگی زینب پہ گریہ کرتے، بے پردگی زینب پہ گریہ کرتے۔ عزیزوں، مدینے میں جو امیر المومنین کا پڑوسی ہے وہ کہتا ہے کہ میں برسوں امیر المومنین کے ساتھ رہا، پڑوسی رہا، لیکن میں یہ اندازہ نہ کر سکا، حتیٰ چہرے اور صورت کی بات نہیں، حتیٰ کہ میں جناب زینب کے قد کا بھی اندازہ نہ کر سکا۔ جب کبھی جناب زینب کو اپنے نانا یا اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ جانا ہوتا تھا تو امیر المومنین کہتے تھے بیٹی زینب صبر کرو، رات کا سناٹا ہو جانے دو۔ قبر رسول پہ جو چراغ چل رہا ہوتا تھا اسے بجھایا جاتا تھا، امیر المومنین ساتھ ہوتے تھے۔ یہ اندازہ ہے جناب زینب نے وہ عظیم قربانی۔ ہاں عزیزوں، آج کی تاریخ جناب زینب سے ہمارے ہاں رسم ہے کہ جناب زینب سے منسوب ہے، ان کے بیٹوں سے منسوب ہے۔ محمد آئے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں، چاہنے والی بہن کے بیٹے ہیں، شریکت الحسین کے بیٹے ہیں، آئی ہیں۔ ماموں مرنے کی اجازت دیجئے، کیسے حسین کس دل سے اجازت؟ مجھے نہیں معلوم کہ آقا حسین نے کیسے اجازت دی، لیکن ہاں جب اجازت ملی ہے دونوں شہزادے میدان کی طرف چلے ہیں، اور اس کے بعد رجز پڑھا ہے۔ رجز پڑھنے کے بعد کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، اور قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے کہ یہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کے بیچ میں فاصلہ ڈال دو۔ ارے ایک ناقے کو گزارا جاتا ہے، اون ایک طرف ہو جاتے ہیں، محمد دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ادھر اون کے اوپر ہر طرف سے ظالموں نے نرغ اعداء میں گھیرا، ادھر محمد کو نرغ اعداء میں گھیرا گیا، ادھر اون زین سے زمین کی طرف چلے، ادھر محمد زین سے زمین کی طرف چلے۔ آوازی ماموں مدد کو آئیے، حسین چلے ہیں اپنے بھانجوں کے لیے۔ اون کے لاشے کو اٹھایا، محمد کے لاشے کو اٹھایا، خیمے کی طرف چلے ہیں۔ ارے بہن کو کیسے دکھائیں گے اپنے بھانجوں کے جنازے کو؟ میر انیس فرماتے ہیں ناگاہ شہ عرش نشی لاشوں کو لائے، غل پڑ گیا، لو سرور دی لاشوں کو لائے، تھم کر صف ماتم کے قریب لاشوں کو لائے، ہم شیر تھی جس صف میں وہی لاشوں کو لائے، دونوں کو لٹانا تھا کہ غش کر گئی زینب، ہر بی بی پہ ثابت یہ ہوا مر گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم